الكريم أما بعد میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اس پورے کائنات کا خالق اور مالک تنے تنہا اللہ ہے۔ اس پورے کائنات کا خالق اور مالک تنے تنہا اللہ ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، فاعل لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس پوری کائنات کو اس نے اپنی قدرت سے بنایا ہے، اپنی قدرت سے، اور اپنی سنت سے چلایا ہے۔ بنایا ہے قدرت سے، چلایا ہے سنت سے۔ اس کے قدرت میں، اس کے طاقت میں سب کچھ ہے۔ اس کے قدرت کا مذاکرہ کرنے سے یقین بنتا ہے، ایمان بنتا ہے۔ اسی لیے اس کی قدرت کو بولنا چاہیے۔ ایمان بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی قدرت کو بولا جائے، اس کی قدرت کو سنا جائے۔ اگر کوئی بول رہا ہے تو سنے، اس کی قدرت کو سوچا جائے تنہائیوں میں، اور اس کی قدرت کو دیکھا جائے، آنکھ سے دیکھا بھی جائے۔ اس کی قدرت کو بولنا، یہ کیا بولنا؟ کہ اللہ نے جتنی چیزیں بنائی ہیں وہ سب اس وقت بنائی ہیں جب کچھ بھی نہیں تھا۔ بغیر زمین کے زمین بنایا، بغیر آسمان کے آسمان بنایا، بغیر سورج کے سورج بنایا، بغیر چاند کے چاند بنایا، بغیر سیارے و ستاروں کے سیارے و ستارے بنائے، ساتوں آسمان بنایا، عرش اعظم بنایا، سدرۃ المنتہا بنایا، عرش اعظم پر متمکن ہوئے، بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کی کیفیت اس کو اللہ ہی جانتے اور کوئی نہیں جانتا۔ ہوائیں بنائی بغیر ہوا کے، پانی بنایا بغیر پانی کے، پہاڑ بنایا بغیر پہاڑ کے، درخت بنائے بغیر درخت کے، پھول اور پھل بنایا بغیر پھول اور پھل کے، اناج بنایا بغیر اناج کے، انسان بنایا بغیر انسان کے، مرد بنایا بغیر مرد کے، عورت بنایا بغیر عورت کے۔ سب کچھ کے بغیر سب کچھ بنا دینا، یہ اس کی قدرت ہے۔ کچھ نہیں ہے اور اس نے سب کچھ بنایا، اس کی قدرت ہے۔ بنی ہوئی چیزوں سے جو بناتے ہیں وہ انسان ہے، ہم لوگ بنی ہوئی چیزوں سے چیز بناتے ہیں۔ اللہ نے جو چیزیں بنائی ہیں اس سے ہم چیز بناتے ہیں۔ ہم انسان سے انسان پیدا کرتے ہیں، مرد عورت سے انسان دنیا میں وجود میں آتا ہے۔ انسان تو پہلے سے بنا ہوا تھا۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ آم کی گٹھلی سے ہم آم تیار کرتے ہیں، گیہوں سے ہم گیہوں تیار کرتے ہیں، دھان سے دھان تیار کرتے ہیں، ترکاریوں سے ترکاریاں تیار کرتے ہیں۔ ہم بنی ہوئی چیزوں سے بناتے ہیں۔ اور اللہ کون ہے؟ کہ اللہ وہ ہے
چیز کے چیز بناتا ہے۔ کچھ نہیں تھا تو سب کچھ بنایا، اسے اللہ کہتے ہیں۔ ہم اللہ اس کو یقین کرتے ہیں، ہم اللہ اس کو مانتے ہیں، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ کچھ نہیں تھا کہ سب کچھ بنایا۔ اللہ وہ ہے جو اس وقت بناتا ہے جب کچھ نہیں تھا، تو کچھ نہیں تھا تو سب کچھ بنایا۔ اللہ ہم ناقص بناتے ہیں، ادھورا بناتے ہیں، کمزور بناتے ہیں، وہ کامل بناتا ہے، ناقص نہیں بناتا، کامل بناتا ہے۔ بغیر کسی کھمبے کے، بغیر کسی پلر کے اس نے آسمان بنایا۔ اس میں کوئی کھمبا نہیں، کوئی پلر نہیں۔ ہم ایک چھت نہیں بنا سکتے ہیں بغیر پلر کے، ایک چھوٹا چھت بھی نہیں بناتے ہیں، وہ پلر دینا پڑتا۔ اس نے بغیر کھمبے کے بنایا۔ ایسا سسٹم ہے اس کا جس سسٹم میں یہ سارے کے سارے سیارے اور ستارے اور چاند و سورج یہ سب کے سب اپنے دائرے میں، اپنے آربٹ میں یہ تیر رہے ہیں۔ فی فلک یسبحون، تیر رہے ہیں یہ سب۔ ہم کو دیکھنے میں لگتا ہے کہ چاند ایک جگہ ہے، سورج ایک جگہ نہیں، ان کی رفتاریں ہیں، یہ چل رہے ہیں، یہ تیر رہے ہیں۔ ان کو پکڑا کس نے ہے؟ آپ کوئی چیز اوپر سے چھوڑ دو نیچے گر جائے۔ ان کو کون تھامے ہوا ہے؟ یہ چڑیاں اڑ رہی ہیں، ان کو کون تھامے ہوا ہے؟ یہ گر کیوں نہیں جاتی؟ یہ جاڑے کا موسم ہے، اس میں آپ کے ہاں بھی، آپ کے علاقے میں بھی لال سر چڑیا ملتی ہوگی، لال سر لوگ کھاتے ہیں۔ سرخاب بھی کہتے ہیں اس کو، سرخاب دیہاتی زبان میں لال سر کہتے ہیں۔ یہ سائبیریا سے آتی ہے، سردی کے زمانے میں سائبیریا سے۔ کہتے ہیں کہ ایک اڑان بھرتی ہے تو سائبیریا سے، رشیا سے ہندوستان آ جاتے ہیں، بہار آ جاتے ہیں، جھارکھنڈ آ جاتے ہیں۔ لال سر ایک اڑان بیچ میں کہیں اترتی نہیں ہے۔ ہمارا ہوائی جہاز تو کئی جگہ اترتا ہے تیل بھرنے کے لیے، کئی جگہ اترتا ہے، وہ کہیں اترتی نہیں ہے پانی پینے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے۔ سائبیریا میں سردیوں میں برف ہی برف ہوتا ہے، تو وہ وہاں سے چلتی ہے، اور جگہ بھی جاتی ہوگی۔ ہندوستان ایک اڑان میں آتی ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اللہ کی قدرت ہے۔ قدرت ہے ایمان سیکھنے کے لیے، ایمان سیکھنے کے لیے۔ اس قدرت میں کسی کا دخل نہیں۔ کوئی آسمان بنا دے، بغیر چیزوں کے آسمان بنا دے۔ اتنا سائنس اور ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو گیا، کوئی سورج بنا دے، کوئی چاند بنا دے، کوئی ستارے بنا دے، کوئی سیارے بنا دے، کوئی ہوا بنا دے، تو کوئی نہیں بنا سکتا۔ سارے کے سارے دنیا کے انسان اور سارے سائنسداں مل کر نہیں بنا سکتے جو اللہ نے بنایا۔ ایک مچھر کا پر نہیں بنا سکتے، ایک مچھر کا پر، مچھر کا پر کتنا چھوٹا ہے۔ سارے سائنسداں مل کر اور سارے دنیا کے ڈاکٹر اور پروفیسر اور انجینئر مل کر ایک مچھر کا پر نہیں بنا۔ اگر وہ کوئی چیز بنائیں گے تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو ملا کر بنائیں گے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے کسی کا سہارا نہ لیں، ہم کسی کا سہارا نہیں لیں گے۔
نہ اللہ کی مٹی چھوئیں گے، نہ آگ چھوئیں گے، نہ ہوا چھوئیں گے، نہ پانی چھوئیں گے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ہم کسی چیز کو نہیں چھوئیں گے اور ہم بنا دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ سائنس والے بھی اپنا ہاتھ استعمال کرتے ہیں، وہ اللہ ہی کا بنایا ہوا، اپنی آنکھیں استعمال کرتے ہیں، وہ اللہ کا بنایا ہوا، اپنے کان استعمال کرتے ہیں، وہ اللہ کا بنایا ہوا، اپنے دل دماغ استعمال کرتے ہیں، وہ اللہ کا بنایا ہوا۔ بنی ہوئی چیزوں سے بنانا آسان ہے اور بغیر چیز کے چیز بنانا مشکل ہے۔ اللہ نے بغیر چیز کے چیز بنایا، باقی دنیا میں جو بھی بناتا ہے وہ بنی ہوئی چیزوں سے بنا۔ تو اللہ کی قدرت کا مذاکرہ کریں گے تو اس سے ایمان بنے گا، یقین بنے گا قدرت کے مذاکرے سے۔ ہم نے ایک گٹھلی کو بو دیا، آم کی گٹھلی ایک لگا دیا۔ اکثر ہم لوگ مثال دیتے ہیں، برسات کے مہینے میں ہم چلتے ہوئے جا رہے ہیں، راستے کے کنارے کسی نے آم کھا کے پھینکا ہے، ایک گٹھلی پڑی ہوئی ہے، غلطی سے بغیر کسی ارادے کے ہمارا پیر اس گٹھلی پہ پڑ گیا اور وہ گٹھلی زمین میں دب گئی۔ ہم نے اس کو بونے کا ارادہ نہیں کیا، پودا لگانے کا ارادہ نہیں کیا، ہم بھی جا رہے تھے، پیر پڑ گیا، وہ گٹھلی دب گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ہم ادھر سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا تنا ہے، پتلا سا، اور اس میں 2 پتے لگے ہوئے۔ کچھ دنوں کے بعد اور گزرے تو دیکھا کہ وہ تنا موٹا ہو گیا، اس میں شاخیں لگ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد گزرے تو دیکھا وہ درخت ہو گیا۔ 8-9 سال گزرنے کے بعد اس میں پھول آ گیا اور پھر اس میں آم پھل گیا، پھر اس میں خوشبو آ گئی، رنگ بھر گیا، خوشبو آ گئی، مٹھاس آ گیا، طاقت اور قوت آ گئی۔ اب اسی کو قدرت کہتے ہیں کہ ہمارا کام اس میں کتنا ہے اور اللہ کا کام اس میں کتنا ہے۔ ہمارا کام کتنا ہے؟ نہیں کے برابر، کوئی قابل ذکر نہیں ہے ہمارا کام۔ ہم تو راستے سے گزر رہے تھے اور اتفاق سے غیر ارادائی طور پر ہمارے پیر کے نیچے وہ گٹھلی آ گئی، ہم نے اس کو بویا نہیں، اتنا سا ہمارا کام ہے۔ اور اللہ کا کام کہ اللہ نے اس گٹھلی کو پھاڑا، پھر اس میں سے پتلی سی سوئی نکالی، پھر اس کمزور سوئی میں اتنی طاقت دی تو اس نے مٹی کو ہٹا کے وہ باہر دکھائی دینے لگا۔ کمزور سوئی ہے وہ، اور اس نے مٹی کو پھاڑ دیا، مٹی کو ہٹا دیا اور وہ ظاہر ہو گئی، پوپل جس کو کہتے ہیں، اور اس میں پتے آ گئے۔ کس نے لگایا؟ ہم نے لگایا۔ پھر وہ مضبوط تنا بن گیا، پھر اس میں شاخیں آ گئیں، ڈالیاں، یہ ڈالیاں کس نے لگائی؟ پھر وہ درخت بن گیا، پھر اس میں پھول آ گئے، یہ کس نے لگایا؟ پھر اس میں پھل آ گئے، پھر اس میں رنگ آ گیا، پھر اس میں خوشبو آ گئی، پھر اس میں مزہ آ گیا، پھر اس میں طاقت قوت آ گئی۔ اس پورے نظام میں ہمارا کتنا دخل؟
ہم نے کتنا کیا، اس کو اللہ نے بیان کیا ہے قرآن پاک میں کہ تم کیا کرتے ہو، کہ عورت اور مرد میاں اور بیوی ملتے ہو، اتنی کرتے ہو، باقی کا کام کون کرتا ہے؟ باقی کا کام اس قطرے کو مضغہ کون بناتا ہے، لوتھڑا کون بناتا ہے، اور اس کو پھر آگے کون تبدیل کرتا ہے؟ ایک اس کی شکل دیکھیے گا انسان کے کیڑے کی طرح ہوگا، ریڑھ کی ہڈی پہلے بنتی ہے، پھر اس میں گوشت کس نے لگایا، ہڈیاں کس نے بنائی، نسیں کتنی بنائی، کس نے بنائی، پٹھے کس نے بنائے، دل کس نے بنایا، دماغ کس نے بنایا، آنکھیں کس نے بنائی، کان کس نے بنائے، زبان کس نے بنائی، رگوں میں خون کس نے دوڑایا؟ ہمارا کام کتنا ہے اس میں، عورت مرد کا کام کتنا ہے اور اللہ کا کام کتنا ہے؟ قرآن نے اس کو کہا ہے، قرآن نے ہم اجالے میں بناتے ہیں، اللہ اندھیرے میں بناتا ہے، یہ فرق ہے۔ ہم کوئی چیز بناتے ہیں اس کے لیے اجالا چاہیے، کوئی بھی چیز بنائیں گے اجالا چاہیے، عورتیں روٹی بناتے ہیں اجالا چاہیے، سالن بنائیں گے اجالا چاہیے، کپڑا سینے کے لیے اجالا چاہیے، مرد کوئی کام کرتا اس کے لیے اجالا چاہیے، روشنی چاہیے، اور اللہ نے اندھیرے میں بنایا، ہم کو کہاں بنایا؟ اندھیرے میں۔ کتنے اندھیرے میں؟ اللہ کہتا ہے 3 اندھیرے میں بنایا، ایک اندھیری پیٹ کی اندھیری میں بنایا، دوسری اندھیری جس بچے دانی میں بچہ ہے، اور تیسری اندھیری وہ جھلی جس میں بچہ لپٹا ہوا ہے۔ تو اللہ 3 اندھیریوں میں بناتے ہیں اور ہم اجالے میں بناتے ہیں، اسی لیے اس کی قدرت سے سر ہو۔ ہم نے کتنا کیا، ہمارا دخل کتنا ہے؟ بہت معمولی، یہ قطرے کے برابر بھی نہیں ہے، اور باقی سارا اللہ نے کیا، تنے تنہا اللہ نے کیا، یہ اس کی قدرت ہے، اس کی قدرت۔ تو اس کی قدرت کا جتنا مذاکرہ کریں گے اتنا ایمان بنے گا، اتنا یقین بنے گا کہ کرنے والی ذات اللہ ہی ہے۔ آج یہ کہتے ہیں نا سائنس والے، ہم نے ایٹم بم بنا دیا، ہائیڈروجن بم بنا دیا، ہم نے میزائلز بنا دیے ہیں، ہم نے بڑی بڑی چیزیں بنا دی ہیں، ہواؤں میں اڑا دیا ہے، پانیوں میں تیرا دیا ہے، لیکن اس کی حقیقت اللہ کے سامنے کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کے سامنے اس کی حقیقت مکڑی کا جالا ہے، مکڑی کا جال۔ اس کو بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، سورہ عنکبوت میں ذکر کیا اللہ نے قرآن میں، مکڑی کا جالا۔ مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے یا مضبوط ہوتا ہے بھائی؟ کمزور ہوتا ہے یا مضبوط؟ کتنا کمزور ہے مکڑی کا جالا؟ اس میں مکڑی دندناتی پھرتی ہے، ایک طرف سے دوسری طرف جاتی ہے، دوسری طرف سے تیسری طرف جاتی ہے، تیسری طرف سے چوتھی طرف جاتی ہے۔ تو مکڑی فخر کے ساتھ یہ کہتی ہے، دیکھو مجھے اور دیکھو میرے جالے کو۔ غور سے سننا، سنو گے غور سے تو سمجھو گے، نہیں سنو گے تو نہیں سمجھو گے۔ تو یہ مکڑی اپنے جالے میں دوڑتی ہے، اپنی کامیابی کا نعرہ لگاتی ہے، میرے جیسا کوئی ہے، میرے مقابلے میں کوئی ہے، مجھے دیکھو، میرا جالا دیکھو، میں نے بن دیا ہے جالا،
میں پورب سے پچھم جاتی ہوں، پچھم سے پورب جاتی ہوں، اتر سے دکن جاتی ہوں، دکن سے اتر جاتی ہوں، یہ دیکھو میرا جانا۔ حالانکہ وہ جانا کتنا کم ہوا ہے۔ مکان مالک ایک جھاڑو اٹھائے گا، نہ مکڑی ہوگی نہ جالا ہوگا، صحیح ہے یا نہیں؟ مکان مالک ایک جھاڑو اٹھائے گا، نہ مکڑی ہوگی نہ جالا ہوگا۔ تو یہ دنیا والوں نے، یہ دنیا والے سب مکڑی ہیں، یہ انہوں نے جالا بنایا ہے۔ ان کے جالے میں ان کا ہوائی جہاز چلتا ہے، ان کے پانی کے بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں۔ یہ دنیا کو دکھاتے ہیں، دیکھو میرا پانی کا جہاز، اس پر ایک وقت میں 100 ہوائی جہاز اتر سکتا ہے اور 100 ہوائی جہاز اڑ سکتا ہے۔ میرا جہاز دیکھو کیسا، پانی کا میرا جہاز کتنا بڑا ہے، 100 ہوائی جہاز اتر سکتا ہے، 100 ہوائی جہاز اڑ سکتا ہے۔ تو میرا پانی کا جہاز دیکھو، میرا جٹ دیکھو جی، اور میرے یہ سارے چاند پر میں جا رہا ہوں مجھے دیکھو، مریخ پر جا رہا ہوں مجھے دیکھو۔ لیکن اس کی اوقات کتنی ہے؟ اس کی اوقات اتنی کمزور ہے، بنیاد اتنی کمزور اور بوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک جھاڑو چلتا ہے تو نہ یہ مکڑی رہتی ہے نہ جالا رہتا ہے۔ جہاں یہ سارے کے سارے ہوائی جہاز رکھے ہوئے ہیں اور سارے کے ساری طاقتور چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اگر وہاں کی زمین کو اللہ ہلا دے، یہ اللہ کا جھاڑو ہے، اللہ کی قدرت کا جھاڑو ہے کہ اللہ نے زمین کو ہلا دیا۔ جب زمین کو اللہ ہلا دیں گے تو نہ مکڑی ہوگی نہ جالا ہوگا، نہ ہوائی جہاز ہوگا نہ چیزیں ہوگی، سب کے سب ختم ہو جائے گا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، ایک بار اللہ ہلا دے۔ جاپان اتنا ٹیکنالوجی میں آگے ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اتنا جلدی، لیکن ایک سونامی اللہ نے بھیجا تو جاپان والے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، اس کے مقابلے کی طاقت ان پر نہیں ہے۔ سمندر کے تہ سے آگ نکلی، آپ اندازہ لگاؤ، سمندر میں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں ٹن پانی ہے، اس پانی میں سے آگ، سمندر کے تہ سے آگ نکلی اور وہ آگ نکل کے چلی، بہہ گئی، وہ بہہ گئی، جیسے لوہا پگھلاتے ہیں وہ بہہ جاتا ہے، اس طرح وہ آگ بہہ گئی، سمندر کے تہ سے نکل کے بہہ گئی اور شہر کی طرف، آبادی کی طرف چل پڑی، تو سارے کے سارے تباہ ہو گئے، پریشان ہو گئے، اب کیا ہوگا، اس سے کیسے بچیں گے؟ یہ سونامی، اس سے ہم اللہ کی قدرت کو پہچانیں، اس سے ایمان بنتا ہے۔ بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے، یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، یہ کہاں گیا؟ کہاں گئے یہ دعوے دار؟ کہاں گئی ان کی ٹیکنالوجی؟ کہاں گئے ان کی ساری چیزیں؟ اللہ نے سمندر کے تہ سے آگ بھیجی، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ زمین ہلا دے، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کبھی ہواؤں میں طوفان لاتے ہیں، آپ سنتے ہیں سائیکلون آ گیا، جی انڈین اوشن میں سائیکلون آ گیا، عربین سی میں سائیکلون آ گیا، پھر کتنی رفتار ہے اس کی؟ 80 میل ہے، 100 میل ہے، 150 میل ہے، 200 میل ہے۔ کبھی کبھی اس ہوا کی رفتار 300 میل ہو جاتی ہے پر گھنٹہ۔ جب 300 میل سے اوپر بڑھتی ہے تو چھتیں اڑنے لگتی ہیں، چھتیں اڑنے لگتی ہیں، چھتیں۔ کہاں گئی ٹیکنالوجی؟
اور ٹیکنالوجی کہاں گئی؟ وہ سارے انجینئر کہاں گئے؟ وہ سارے کے سارے لوگ کہاں گئے جو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے؟ تو یہ سب کون ہیں دعوے کرنے والے؟ اور جو انہوں نے کیا وہ کیا ہے؟ مکڑیاں ہیں جالے بنائے، یہ مکڑیاں ہیں جالے بنائے ہیں، اور ہم کو آپ کو ڈراتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس یہ طاقت ہے، میرے پاس یہ طاقت ہے، میرے پاس یہ طاقت ہے۔ حالانکہ ان کی طاقت کتنی کمزور اور بودی ہے کہ جب اللہ پانی میں دریاؤں میں سیلاب لاتے ہیں تو روکنے کا ان کے پاس کچھ نہیں، کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ جب دریاؤں میں سیلاب آ جائے تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو اس کو روکے۔ جب زمین میں زلزلہ آ جائے، ارتھکویک آ جائے تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو اس کو روک سکے۔ جب سمندروں میں طوفان آ جائے اور ہوائیں 300 کلومیٹر کے رفتار سے چلنے لگے تو کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے جو اس کو روک سکے، کوئی ٹیکنالوجی نہیں۔ اللہ کبھی کبھی اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ بہت اکڑ مکڑ کر رہے ہو اور بہت پھول رہے ہو، یہ کر لیا، وہ کر لیا، وہ کر لیا، یہ بنا لیا، وہ بنا لیا، وہ بنا لیا۔ مکان مالک جس دن جھاڑو اٹھائے گا اور جھاڑو پھیر دے گا، اس وقت نہ مکڑی ہوگی نہ جالا ہوگا، تمہارے پاس اللہ کی طاقت سے مقابلہ کرنے کے لیے کچھ نہیں، اللہ کی قدرت سے مقابلہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہی ایمان بنانے کی چیز ہے۔ سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے۔ اس کائنات میں اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے، اللہ سے بڑی کوئی قدرت نہیں ہے، اللہ سے بڑا کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کرتا وہی ہے۔ جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا ہے، جہاں ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا وہیں سے ہو رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے یہ سرکس والے کھیل دکھاتے ہیں کٹ پتلیوں کا، یہ اسٹیج پر جو سرکس والوں کا اسٹیج ہوتا ہے اس پر کٹ پتلیاں ناچتی ہے، دوڑتی ہے، کودتی ہے، پھاندتی ہے، کبھی کبھی آپس میں لڑتی جھگڑتی بھی ہے، سب کٹ پتلی ہوتی ہے 150 اچھلتے کودتے ہوئے۔ لیکن پیچھے اگر آپ کو کوئی لے جائے گا، پردے کے پیچھے آپ دیکھیں گے کہ وہاں ایک آدمی بیٹھا ہوا اور پتلے پتلے تار ہیں اور اس تار سے کٹ پتلیاں جڑی ہوئی ہے، اور وہ جو آدمی بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس کنٹرول ہے، وہ جیسا جیسا گھماتا ہے یہ گھومتی۔ لیکن ہم کو کیا لگتا ہے؟ ہم کو لگتا ہے کٹ پتلی اچھل رہی ہے، کود رہی، ہنس رہی، بول رہی، ناچ رہی۔ ہم کو یہ لگتا ہے کہ اسٹیج پر یہ ہو رہا ہے، حقیقت کیا ہے؟ تو کٹ پتلیاں کچھ نہیں ہے، تار جڑا ہوا ہے۔ پیچھے جو بیٹھا ہوا آدمی ہے وہ اس کو کدا رہا، نچا رہا، چلا رہا، بھگا رہا۔ اسی طرح میرے بھائی بزرگ دوستو، پردے کے پیچھے اللہ ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، وہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ظاہر یہاں سے ہو رہا، ظاہر یہاں سے ہو رہا، ذات کے اعتبار سے اللہ پاک چھپے ہوئے ہیں، صفات کے اعتبار سے اللہ پاک کھلے ہوئے ہیں، ذات کے اعتبار سے چھپے ہوئے ہیں، صفات کے اعتبار سے کھلے ہوئے ہیں۔ ان کی ذات وراء الورا ہے، اللہ کی ذات کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ان آنکھوں سے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھ سکتے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے
تو اللہ کی ذات کو دیکھنے کے لیے ایک طاقتور آنکھ ہم کو دی جائے گی، اس آنکھ سے ہم اللہ کا دیدار کریں گے انشاءاللہ۔ بولو انشاءاللہ۔ جنت میں جائیں گے تو ایک آنکھ ہم کو ملے گی طاقتور، جس آنکھ سے ہم اللہ کو دیکھیں گے۔ ان آنکھوں سے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اسی لیے ذات کے اعتبار سے وہ خود بخود ہیں، ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ خود بخود ہے، کسی نے اس کو پیدا نہیں کیا، کسی ماں نے اس کو جنا نہیں ہے، کسی نے اس کو بنایا نہیں ہے۔ اللہ خود بخود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ خود بخود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ اپنی ذات میں اکمل، کامل، مکمل ہے، اس میں کوئی ضعف اور کمزوری نہیں ہے، اس میں کوئی ضعف اور کمزوری نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے اس کے اندر۔ وہ بڑی طاقت کا مالک ہے، اس کائنات میں اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں، اس سے بڑی کوئی قوت نہیں، اس سے بڑی کوئی قدرت نہیں۔ وہ پورے کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اسی لیے اللہ کی ذات سب کچھ کرنے والی ذات ہے۔ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، مخلوق سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ اپنی قدرت کو اپنی بنائی ہوئی چیزوں سے ظاہر کرتے ہیں، مخلوق سے ظاہر کر رہے ہیں۔ یہ بجلی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جل رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ٹیوب جل رہا ہے اور روشنی ہو رہی ہے، نہیں، کہیں پاور ہاؤس ہے جس سے اس کو کنیکشن ہے، کہیں جنریٹر ہے جس سے اس کو کنیکشن ہے۔ اگر وہ پاور ہاؤس بند ہو جائے یہ بتی بجھ جائے گا۔ تو یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے کائنات میں، وہ سب اللہ کی قدرت ہے جو مخلوق سے ظاہر ہو رہی ہے۔ درختوں میں آم لگا ہوا ہے، وہ اللہ کی قدرت ہے جو درخت سے ظاہر ہو رہا ہے۔ گائے بھینس میں دودھ ہے، وہ اللہ کی قدرت ہے جو گائے بھینس سے ظاہر ہو رہا ہے۔ پودوں میں دانے لگے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی قدرت ہے جو پودوں سے ظاہر ہو رہا ہے۔ تو اللہ کی قدرت اللہ کی تخلیق سے ظاہر ہوتی ہے، اللہ کے مخلوقات سے اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ یہ اللہ اپنے قدرت کو ظاہر کرتے ہیں، اپنی طاقت کو ظاہر کرتے ہیں مخلوقات کے اندر سے۔ تو مخلوقات صفات الہیہ کے مظاہر ہیں، مخلوقات اللہ کی خوبیوں کے اور اللہ کے کمالات کے ظاہر کرنے کی جگہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کی خالقیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، یہ ظاہر ہوتا ہے کہاں سے؟ کہ اللہ کی بنی ہوئی مخلوقات سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو جہاں سے ہو رہا ہے وہاں سے نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ وہاں وہ چھپے ہوئے ہیں، اور جہاں سے نہیں ہو رہا وہاں سے نظر آ رہا۔ درختوں میں پھل نہیں ہے، آپ پورے درخت کو کاٹ کے دیکھ لیجئے، کہیں پھل نہیں ملے گا۔ آپ گائے بھینس کو دیکھ لیجئے ایکس رے کر کے، کہیں دودھ نہیں ملے گا۔ آپ پودوں کو کاٹ کے دیکھ لیجئے، کہیں دانہ نہیں ملے گا، وہاں ہے ہی نہیں۔ وہ اللہ کے خزانے سے آتا ہے، اللہ بھیجتے ہیں۔ اگر درختوں میں ہوتا تو مل جاتا، نظر آتا، دودھ گائے بھینس کے تھنوں میں ہوتا تو مل جاتا، ایکس رے کر کے دیکھیں گے نہیں ملے گا۔ وہ کہاں ہے؟ اللہ کے خزانے میں، اللہ کی قدرت سے آتا ہے۔ تو اللہ اپنی قدرت کے، یہ مخلوقات اللہ کے قدرت کے مظاہر ہیں۔ کسی نے ایک
کتا آپ کی طرف دوڑا اور آپ نے اس کو ڈنڈے سے مارا. کتا آپ کے پاس دوڑا, آپ نے ڈنڈے سے مارا جانور کو. وہ کتا ڈنڈے پہ حملہ نہیں کرتا ہے, انسان پر حملہ کرتا ہے, مارنے والے. آپ دیکھیے گا کبھی تجربہ کر کے, آپ کسی جانور کو ہلکا سا ماریے, آپ دیکھیے گا کہ وہ ڈنڈے پہ حملہ نہیں کرے گا, وہ آپ پر حملہ کرے گا. وہ بھی سمجھتا ہے کہ چوٹ ہم کو ڈنڈے سے ضرور پہنچی ہے, لیکن مارنے والا انسان ہے. چوٹ تو مجھے ڈنڈے سے پہنچی, لیکن مارنے والا انسان ہے, اس لیے وہ انسان پر حملہ کرتا. اتنی سمجھداری اس کے اندر ہے. ہمارے اندر اتنی سمجھداری نہیں ہے. ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ جہاں سے چوٹ لگتی ہے اسی کو پکڑتے ہیں, کسی نے مارا, اس نے نہیں کیا, اللہ کے حکم سے ہوا, اللہ نے کیا, اس نے نہیں کیا. یہی ایمان ہے جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے اور جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم کو نقصان کوئی نہیں پہنچا رہا ہے, ہم کو نفع بھی کوئی نہیں پہنچا رہا ہے. ہم کو نقصان بھی اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اور ہم کو نفع بھی اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. تقدیر پر یہ ایمان ہے, بھلا یا برا جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. بھلا ہو یا برا, بھلا ہو یا برا, جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. نفع بھی اللہ کی طرف سے, نقصان بھی اللہ کی طرف سے. درختوں میں پھل اللہ کی طرف سے, درختوں میں پھل نہیں لگا تو اللہ کی طرف سے. کھیتیوں میں دانے لگے تو اللہ کی طرف سے, اور کھیتیوں میں دانے نہیں لگے تو اللہ کی طرف سے. دکانوں میں آمدنی ہوئی تو اللہ کی طرف سے, اور دکانوں میں آمدنی نہیں ہوئی تو اللہ کی طرف سے. ہمیں نہ کوئی نفع پہنچا سکتا ہے, نہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے, جب تک کہ اللہ کا ارادہ نہ ہو جائے. کوئی ہمیں مارنا چاہے مار نہیں سکتا, یاد کر لینا, یاد کر لینا اس کو, اور بار بار دہرا کے اپنا یقین بنا لینا. میرا بھائی, میں بھی یقین بناؤں, آپ بھی یقین بنائیں. کوئی مارنا چاہے مار نہیں سکتا, کوئی زندگی لینا چاہے لے نہیں سکتا, کوئی زندگی دینا چاہے دے نہیں سکتا, کوئی عزت دینا چاہے دے نہیں سکتا, کوئی ذلیل کرنا چاہے ذلیل نہیں کر سکتا, کوئی کامیاب کرنا چاہے کامیاب نہیں کر سکتا, کوئی ناکامیاب کرنا چاہے ناکامیاب نہیں کر سکتا. سب کچھ کرنے والی ذات تنے تنہا موت. عزت کا مالک وہی ہے, ذلت کا مالک وہی ہے, کامیابی کا مالک وہی ہے, ناکامیابی کا مالک وہی ہے, ترقی کا مالک وہی ہے, تنزلی کا مالک وہی ہے, کام بنانے والا وہی ہے, کام بگاڑنے والا وہی ہے. سب کچھ کرنے والا اللہ. تو کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ اللہ سے جڑ جانا چاہیے, اللہ سے جڑ جانا چاہیے, اللہ سے محبت کرنی چاہیے, اللہ سے تعلق قائم کرنا چاہیے. آدمی سوچتا ہے دنیا میں کہ وزیر صاحب میرے اپنے آدمی ہیں, ان سے جو کہیں گے میرا کام ہو جائے گا. چیف منسٹر صاحب میرے اپنے آدمی ہیں, ان سے کہیں گے تو کام ہو جائے گا. پرائم منسٹر صاحب میرے اپنے آدمی ہیں, ان سے کہیں گے تو میرا کام ہو جائے گا. لیکن آدمی یہ نہیں سوچا کہ وزیر صاحب کی کرسی بھی ہلتی ڈلتی رہتی ہے. جب اللہ چاہتے ہیں تو وزیر ہے, اور اللہ نہیں چاہتے ہیں تو فقیر ہے. جی, چیف منسٹر صاحب کی کرسی بھی ہلتی رہتی ہے, پرائم منسٹر صاحب کی کرسی بھی ہلتی رہتی ہے.
جو اپنی زندگی خود نہیں بنا سکتا وہ آپ کی زندگی کیا بنائے گا؟ جو اپنی ترقی خود نہیں کر سکتا، جو اپنی عزت خود نہیں بحال کر سکتا، جو اپنی عزت جس کی خطرے میں ہے وہ آپ کو عزت کیا دے گا؟ جس کی اپنی کامیابی خطرے میں ہے وہ آپ کو کامیابی کیسے دے گا؟ جو اپنے کام نہیں بنا سکتا وہ آپ کا کام کیسے بنائے گا؟ ان کرسیوں کا مالک بھی اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے عزت چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کرسیوں پر بیٹھاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے کان پکڑ کے کرسیوں سے اتار دیتا ہے۔ مالک اللہ ہے، مالک اللہ ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ یہ جتنے کرسی والے اور جتنے عہدے والے اور جتنی چیزوں اور سامانوں والے اور جتنے مال و مملکت والے ہم کو دکھائی دے رہے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان سے وہ ہوگا جو اللہ کا حکم ہو۔ یہ اپنے ارادے سے کچھ نہیں کر سکتے، اپنے من سے کچھ نہیں کر سکتے، ان سے وہ ہوگا جو اللہ کا ارادہ ہوگا، وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، وہ نہیں ہوگا جو یہ چاہیں گے۔ ان کے چاہنے سے نہیں ہوتا، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ اللہ سے دوستی کر لینا چاہیے، اللہ سے لگاؤ پیدا کر لینا چاہیے، اللہ سے محبت کر لینی چاہیے، اللہ سے تعلق جوڑ لینا چاہیے۔ اگر اللہ ہمارا ہے تو سب کچھ ہمارا ہے، اللہ ہمارا ہے تو سب کچھ ہمارا ہے، اللہ ہمارا ہے تو اس کی قدرت ہماری ہے، اس کی طاقت ہماری ہے، اس کی مشیت ہماری ہے، یعنی ہمارے لیے استعمال ہونے والی۔ اللہ کو فیور میں کر لیجئے، اللہ کو ساتھ کر لیجئے، اللہ سے دوستی کر لیجئے، اللہ سے تعلق پیدا کر لیجئے، وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے، وہ نہیں ہوگا جو حکومت چاہے گی، جو سلطنت چاہے گی، وہ نہیں ہوگا جو طاقت والے چاہیں گے، جو قوت والے چاہیں گے، یہ خود محتاج ہے، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ فرعون کیا چاہتا تھا؟ فرعون چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ختم کر دے۔ فرعون کے نجومیوں نے یہ بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کو ختم کر دے۔ تو فرعون نے اس کا یہ انتظام کیا کہ بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا نہ ہو۔ 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کر دیتا تھا اور 1 سال پیدا ہونے والے بچوں کو رکھتا تھا۔ یہ ظلم، بچوں کو قتل کرنا، جیسے آج کل لوگ پڑھے لکھے ہیں، ہوشیار ہیں، سمجھدار ہیں، یہ اپنے کو تعلیم یافتہ کہتے ہیں کہ پہلے کے لوگ جاہل تھے اور آج کل ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں، ہم MA کیے ہوئے ہیں، گریجویشن کیے ہوئے ہیں، PhD کیے ہوئے ہیں، ہم ریسرچ اسکالر ہیں، ہم انجینئر ہیں، ہم ڈاکٹر ہیں، پروفیسر ہیں، ہم ریسرچ انالیسسٹ ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں۔ پہلے کے لوگ بے پڑھے تھے، جاہل تھے۔ تو پہلے کے لوگ بچیاں پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے، وہ جاہل تھے۔ تو نبیوں نے آ کے محنت کی، تم جان دے نہیں سکتے تو جان لے نہیں سکتے۔ تم کسی پیدا ہونے والے بچے کو کھلانے کے ڈر سے مت مارو کہ ہم کہاں سے کھلائیں گے، اللہ تم کو بھی روزی دیتا ہے، اللہ ان کو بھی روزی دیتا ہے۔ جتنی اس وقت دنیا کی آبادی ہے، اس سے 3 گنی آبادی بھی بڑھ جائے
تو اللہ اور زمین میں ایک دانہ نہ اگے تو اللہ اپنی پوری مخلوق کو سمندروں سے کھلا دے گا۔ سمندر میں اللہ کے پاس اتنا ذخیرہ موجود ہے، اتنے ریسورسز موجود ہیں، اور اتنے اللہ کے پاس ویئر ہاؤس سمندروں کے اندر موجود ہے کہ دنیا کی آبادی 3 گنی بڑھ جائے اور زمین سے ایک دانہ نہ اگے تو اللہ پاک اپنی مخلوق کو سمندروں سے کھلا دے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ آپ ان کو کھلانے کے ڈر سے مت مارو، اللہ تم کو بھی کھلاتا ہے، اللہ ان کو بھی کھلائے۔ تو وہ ان پڑھ تھے، وہ جاہل تھے، گنوار تھے، تو وہ پیدا ہونے والے بچیوں کو مار دیتے تھے کہ کون کھلائے گا، اور شادی بیاہ کرنا پڑے گا، داماد لانا پڑے گا، ذلیل ہونا پڑے گا۔ آج کل بہت زیادہ جہیز کا معاملہ چل رہا ہے، تو ہم بیٹیوں کی شادی کہاں سے کریں گے؟ تو لوگ جو ہے اس زمانے میں مار دیتے تھے بچیوں کو پیدا ہونے کے۔ آج ہم پڑھے لکھے اپنے کو کہتے ہیں سیویلائزڈ، ہم سیویلائزڈ ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، وہ جاہل تھے۔ تو یہ پڑھے لکھے کیا کرتے ہیں کہ ہم ایم اے ہیں، ہم پی ایچ ڈی ہیں، ریسرچ اسکالر ہیں، تو ہم ماں کے پیٹ میں ہی مارنے کا انتظام کر دیتے، پیدا ہی نہ ہونے دو، ماں کے پیٹ میں ہی مار دو۔ کیوں ماں کے پیٹ میں مارنا چاہتے ہیں؟ وہی 2 وجہ ہے جو جہالت کے زمانے میں تھی۔ ایک یہ کہ شادیوں میں ذلیل ہونا پڑے گا، دوسرا یہ کہ ان کو کھلائیں گے کہاں سے؟ کھلانے کے ڈر سے بچوں کو قتل کرتے ہیں اور ماں کے پیٹ میں قتل کرتے ہیں۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ کیا یہ مارڈر نہیں ہے؟ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ اپنے کو ہوشیار، سمجھدار، پڑھے لکھے کہتے ہیں، یہ جاہل کے باپ دادا ہیں۔ لعنت ہے ان پر اللہ کی، اور لعنت ہے ان پر اللہ کے فرشتوں کی، اور لعنت ہے ان پر سارے مخلوقات کی، یہ جاہل اپنے کو پڑھا لکھا کہتے ہیں۔ یہ جاہل نہیں ہے، اجہل ہے، یہ اجہل ہے، اجہل۔ یہ ماں کے پیٹ میں ہی مار دیتے اس ڈر سے کہ کہاں سے کھلائیں۔ کھلانے والا اللہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے۔ تو فرعون نے یہ چاہا تھا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کو ختم کر دیں گے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، فرعون کے محل میں، اس کی بیوی کے گود میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کر کے دکھا دی، اور پھر اسی سمندر کے اندر فرعون غرق ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اپنی جماعت کے ساتھ نکل گئے۔ کوئی مارنا چاہے مار نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، کوئی نقصان پہنچانا چاہے نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے تو کسی کے کرنے سے نہیں ہو رہا ہے، اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ کسی کو بیماری ہو رہی ہے، اللہ کے ارادے سے ہو رہی ہے۔ کسی کو چوٹ لگ رہا، اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے۔ کسی کے پودوں میں دانے نہیں لگ رہے، اللہ کے ارادے سے نہیں لگ رہے۔ باغات میں پھل نہیں لگ رہا، اللہ کے ارادے سے نہیں لگ رہا۔ کوئی بھی تکلیف ہم کو آ رہی ہے یا کوئی بھی راحت ہم کو مل رہی ہے، جو تکلیف آ رہی وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور جو راحت آ رہی وہ بھی اللہ کی طرف سے۔ یہ کچھ نہیں کر سکتے، ساری دنیا کی مخلوقات مل کر ایک بال ہمارا بیکا نہیں کر سکتے۔ نہ ان میں بنانے کی طاقت ہے، نہ ان میں بگاڑنے کی طاقت ہے۔
نہ ان میں نقصان پہنچانے کی طاقت ہے، نہ ان میں نفع پہنچانے کی طاقت ہے، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے پہنچ رہا ہے، ہاں دکھائی دے رہا ہے ان کی طرف سے۔ جیسے ہم نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ کٹپتلیاں ناچتی ہیں اور کٹپتلیاں اچھلتی کودتی ہیں اور کٹپتلیاں آپس میں لڑتی جھگڑتی ہیں، یہ کٹپتلی نہیں کر رہی ہے بلکہ پیچھے کوئی نچانے والا ہے جو نچا رہا ہے۔ اسی طرح سے اس پورے کائنات کو چلانے والا اکیلا تنے تنہا اللہ ہے، اکیلا تنے تنہا اللہ ہے۔ وہی ملکوں کا مالک ہے، وہی بادشاہ بناتا ہے، وہی کرسی دیتا ہے، وہی کرسی سے اتارتا ہے، وہی وزیر اعظم بناتا ہے، وہی چیف منسٹر اور منسٹر بناتا ہے، وہی مالدار اور غریب بناتا ہے، وہی تندرست اور بیمار کرتا ہے، وہی ہوائیں پوروا اور پتیاں چلاتا ہے، وہی بادلوں کو چلا کے بارش برساتا ہے، وہی پودوں میں دانے لگاتا ہے، وہی درختوں میں پھل لگاتا ہے، وہی گائے بھینس میں دودھ لاتا ہے، وہی عزت کا مالک ہے، وہی ذلت کا مالک ہے، وہی کامیابی کا مالک ہے، وہی ناکامیابی کا مالک ہے۔ یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ کرنے والی ذات اکیلے تنے تنہا اللہ کی ہے۔ یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہوا تیز چل رہی ہے، آندھیاں آ رہی ہیں، بچانے والی ذات اللہ کی، کرنے والی ذات اللہ کی۔ تو کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ اس کے لیے کرنا یہ پڑے گا جو مالک حقیقی ہے، جو مالک حقیقی ہے، مالک حقیقی اللہ ہے، اس سے جڑ جانا، اس سے صلح کر لینی ہوگی، اس سے محبت کر لینی ہوگی، اس سے پیار کر لینا ہوگا۔ جب وہ ناراض ہوگا تو ہمارے خلاف فیصلے کرے گا، اور جب وہ راضی ہوگا تو ہمارے موافقت میں فیصلے کرے گا۔ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے راضی تھا تو ان کے موافقت میں فیصلہ کیا، فرعون سے ناراض تھا تو اس کے مخالفت میں فیصلہ کیا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام سے راضی تھا تو ان کے موافقت میں فیصلہ کیا، اور نمرود سے ناراض تھا تو اس کے مخالفت میں فیصلہ کیا۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اس کے حق میں فیصلہ کرتا ہے، اور جس سے ناراض ہوتا ہے اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں، روپے کی ضرورت نہیں ہے، طاقت کی ضرورت نہیں ہے، قوت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ طاقت سے خوش ہو جائیں گے ہمارے، اللہ روپے پیسے سے خوش ہو جائیں گے، ہم بہت طاقتور ہیں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک ہی کام ہے، اللہ کی فرما برداری کرنا، اللہ پر ایمان لانا، ایمان کو مضبوط کرنا، ایمان کو طاقتور بنانا، اور اللہ کی بات ماننا، اللہ کی فرما برداری کرنا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک ہی بات ہے، اللہ کو کوئی روپے سے خرید نہیں سکتا، سونے چاندی سے کوئی خرید نہیں سکتا، اللہ کو کوئی طاقت سے ڈرا نہیں سکتا، ایٹم بم اور راکٹ سے کوئی ڈرا نہیں سکتا، میزائل اور فوج ہتھیار سے اللہ کو کوئی ڈرا نہیں سکتا۔ وہ تو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، نہ روپے سے کوئی خرید سکتا ہے، نہ طاقت سے کوئی ڈرا سکتا ہے۔
اللہ کو اپنے فیور میں کرنے کے لیے اور اللہ کو اپنے موافقت میں کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، اس پر ایمان لانا اور اس کی فرما برداری کرنا۔ یہی بات ہے، اس پر ایمان لانا۔ اب ایمان تو ہمارے پاس ہے، الحمدللہ، کہیے الحمدللہ۔ اللہ تو ہمارے پاس ہے، اللہ ایک ہے، خود بخود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ایمان ہمارے پاس ہے، ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں۔ اس ایمان کو سیکھنا ہے اور اس ایمان کو مضبوط کرنا ہے اور اس ایمان کا دھیان و استحضار پیدا کرنا ہے تاکہ ایمان میں طاقت اور قوت آئے۔ جب ایمان میں طاقت اور قوت آئے گی تو یہ ایمان تقاضا کرے گا اللہ کی فرما برداری۔ جب ایمان کمزور ہوگا تو یہ اللہ کی فرما برداری کا تقاضا نہیں کرے گا بلکہ اللہ کی نافرمانی کا تقاضا کرے گا۔ آج ہمارا ایمان کمزور ہے، اسی لیے وہ ہم کو اللہ کی اطاعت پر کھڑا نہیں کر رہا، اللہ کی فرما برداری پر کھڑا نہیں کر رہا ہے۔ کمزور ایمان ہمیں عبادات پر کھڑا نہیں کرتا، نماز پہ کھڑا نہیں کرتا، روزے پہ کھڑا نہیں کرتا، اللہ کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے کھڑا نہیں کرتا، اس لیے کہ ایمان کمزور ہے۔ کمزور ایمان اللہ کی فرما برداری پہ کھڑا نہیں کرے گا بلکہ اللہ کی نافرمانی پہ کھڑا کرے گا۔ یہ کمزور ایمان ہمیں اپنے کاروبار میں سنت اور شریعت کا پابند نہیں ہونے دیتا، ہمیں کم ناپنے تولنے سے نہیں روکتا، ہمیں ملاوٹ کرنے سے نہیں روکتا، ہمیں دھوکہ دینے سے نہیں روکتا۔ یہ کمزور ایمان ہمیں جھوٹ بولنے سے نہیں روکتا، غبن کرنے سے نہیں روکتا، وعدہ کر کے توڑنے سے نہیں روکتا۔ یہ کمزور ایمان ہمیں رشوت پر کھڑا کرتا ہے، ہم دفتروں میں رشوت لیتے دیتے ہیں۔ یہ کمزور ایمان ہمیں سود میں مبتلا کرتا ہے، دھوکہ میں مبتلا کرتا ہے، غبن میں مبتلا کرتا ہے، ملاوٹ میں مبتلا کرتا ہے، کم ناپنے توڑنے میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ کمزور ایمان ہمیں اللہ کے حکموں پر کھڑا نہیں کرتا۔ اگر ایمان مضبوط ہوگا تو یہ اللہ کے حکموں پہ کھڑا کرے گا، عبادات پہ کھڑا کرے گا، ہمارے معاملات کو صحیح کرے گا، لین دین کو صحیح کرے گا، خریدنے بیچنے کو صحیح کرے گا۔ یہ مضبوط ایمان ہمارے اندر یہ چیز پیدا کرے گا کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کریں۔ مضبوط ایمان ہمیں شراب سے روکے گا، جوئے سے روکے گا، دھوکہ غبن سے روکے گا، غیبت چغلی سے روکے گا۔ یہ مضبوط ایمان ہمیں اللہ کی نافرمانی سے روکے گا اور اللہ کی فرما برداری پہ کھڑا کرے گا۔ اس کے لیے یہ دعوت اس بات کی ہے اور یہ محنت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ ایمان مضبوط ہوگا جب اللہ کا یقین آئے گا اور اللہ کا تعلق پیدا ہوگا اور اللہ سے محبت پیدا ہوگی تو یہ مضبوط ایمان اطاعت کو آواز دیتا ہے، بلاتا ہے۔ ایمان فرما برداری کو آواز دے گا، بلائے گا، تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ اللہ کی نافرمانیوں سے روکے گا، اللہ کی فرما برداری پر کھڑا کرے گا۔ اس کے لیے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب آدمی اللہ کی فرما برداری پر آئے گا اور اللہ کی نافرمانی سے رکے گا اور اللہ کی فرما برداری کرنا چاہے گا تو یہ اللہ کی فرما برداری علم کا تقاضا کرے گی، علم کا۔
اللہ کی فرما برداری علم کا تقاضا کرے گی کہ اللہ کی فرما برداری کیسے کریں، پر علم کی روشنی میں۔ علم کہاں ہے؟ سنو غور سے، علم کہاں ہے؟ علم علماء کے پاس۔ علم کہاں ہے؟ کہ علم علماء کے پاس۔ جب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے، جماعتوں میں جائیں گے، ایمان کی محنت کریں گے، ایمان کو سیکھیں گے، ایمان مضبوط ہوگا، اللہ سے تعلق پیدا ہوگا، اللہ کی قدرت طاقت کا یقین آئے گا، اللہ سے محبت پیدا ہوگی، تو یہ ایمان اطاعت کا تقاضا کرے گا، فرما برداری کا تقاضا کرے گا۔ اور جب ہم اللہ کی فرما برداری کرنا چاہیں گے کہ ہم اللہ کی بات مانیں گے اور منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیں گے، تو پھر یہ اطاعت علم کا تقاضا کرے گا کہ کیسے اطاعت کرو گے، نماز کیسے پڑھو گے، روزہ کیسے رکھو گے، حج کیسے کرو گے، زکوٰۃ کیسے دو گے، اللہ کے حکموں پر کیسے چلو گے، بیاپار کاروبار کیسے کرو گے، خریدنا بیچنا کیسے کرو گے، کھیتیاں کیسے لگاؤ گے، باغات میں پھل لگے گا تو اس کا سودا کس طرح کرو گے، تالاب میں مچھلیاں ہوں گی تو اس کا سودا کس طرح کرو گے، سونے چاندی کو کس طرح تولو گے، سونے چاندی کا بیاپار کس طرح کرو گے، تو یہ علم کا تقاضا کرے گا۔ گھر میں کیسے رہو گے، محلے میں کیسے رہو گے، سماج میں کیسے رہو گے، شادی بیاہ تمہارے کیسے ہوں گے، رہنا سہنا کس طرح ہوگا، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بھائی بہن کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یہ علم کا تقاضا کرے گا، اور یہ علم علماء کے پاس۔ جب ہم چلے سے لوٹ کے آئیں گے، 4 مہینے سے لوٹ کے آئیں گے، تو اپنے گاؤں کے، اپنے علاقے کے علماء کرام سے ملیں گے اور ان سے کہیں گے کہ حضرت ہم جماعت میں گئے تھے، پہلے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، پہلے ہم روزہ نہیں رکھتے تھے، پہلے ہم قرآن نہیں پڑھے ہوئے تھے، پہلے ہم پاکی ناپاکی وضو غسل نہیں جانتے تھے، پہلے ہم جمعہ جماعت نہیں جانتے تھے، پہلے ہم اللہ رسول کو صحیح طور پر پہچانتے نہیں تھے، ہم جماعت میں گئے، ہم نے چلہ لگایا، ہم نے 4 مہینہ لگایا، اب ہم نے اللہ کو جانا پہچانا، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جانا پہچانا، اب ہم نے ایمان سیکھا، جماعت میں جا کر کے ہمیں احساس ہوا کہ مرنے کے بعد آخرت ہے، قبر ہے، حشر ہے، جنت ہے، جہنم ہے، حساب کتاب ہے، یہ ہم نے جانا اور سمجھا، اور اس کا تعلق اللہ کی فرما برداری سے ہے۔ جو اللہ کی نافرمانی کرے گا وہ دنیا میں بھی پریشان ہوگا، مرنے کے بعد آخرت میں بھی پریشان ہوگا، اور جو اللہ کی فرما برداری کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ مولانا صاحب ہم جماعت میں گئے تھے، ہم یہ سیکھ کر کے آئے ہیں، لیکن اللہ کی فرما برداری کیسے کریں، قرآن کیسے پڑھیں ہمیں سکھلا دیجیے، نماز کیسے پڑھیں ہمیں سکھلا دیجیے، سنتوں پر کیسے چلیں ہم کو سکھلا دیجیے، روزہ کیسے رکھیں ہمیں سکھلا دیجیے، حج کیسے کریں ہمیں سکھلا دیجیے، زکوٰۃ کیسے دیں ہمیں سکھلا دیجیے، پیسے کا زکوٰۃ کتنا ہوگا، کاروبار کا زکوٰۃ کتنا ہوگا، سونے چاندی کا زکوٰۃ کتنا ہوگا، دھان گیہوں کا زکوٰۃ کتنا ہوگا، مولانا صاحب ہمیں بتاتا۔ میرے گھر میں ہم اکیلے نہیں ہیں، میرے گھر میں میرے ابا اور اماں ہیں، میرے گھر میں میرے بھائی اور بہن ہیں، میرے گھر میں میری بیوی اور بچے ہیں، میرے گھر میں اور لوگ بھی ہیں، ہم کیسے رہیں ہمیں سکھلا دیں۔
ہمارے پڑوس میں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، ہمارے گاؤں میں سب رہتے ہیں۔ ہم کیسے رہیں ہمیں بتا دیں، ہم پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہیں، ہم گاؤں والوں کے ساتھ کیسے رہیں، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہیں، ہمیں سکھلا دیجئے۔ جو زندگی بنا کے جائے گا وہ اللہ کے رضا میں جائے گا، اللہ کے خوشنودی میں جائے گا، وہ جنت کی طرف جائے گا، وہ راحت کی طرف جائے گا، وہ آرام کی طرف جائے گا۔ اور جو اللہ کو ناراض کر کے جائے گا وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا، موت کے بعد آخرت میں بھی نقصان اٹھائے گا۔ مولانا صاحب ہمیں دین سکھلاتے ہیں، تو دین علماء کے پاس ہے، ایمان آئے گا تو اطاعت کا تقاضا کرے گا، اور اطاعت آئے گی تو علم کا تقاضا کرے گی۔ علم کہاں ہے کہ علماء کے پاس ہے، تو علم جا کے علماء سے سیکھیں۔ پھر اس علم کے اندر جو عمل کا تقاضا ہے، اس عمل میں قبولیت آ جائے، نور آ جائے، جان پیدا ہو جائے، اس کے لیے یہ ذکر کا تقاضا کرے گا۔ اللہ کے نیک بندوں کے پاس جا کے اللہ کی یاد سیکھنا کہ ہم اللہ کو کس طرح یاد کریں۔ جو اللہ کے نیک بندوں ہیں، جو صلحاء ہیں، ان کے پاس جا کے ذکر سیکھنا۔ اور یہ جو ہم نے عمل کیا ایمان سے، اعمال سے، علم سے اور ذکر سے، جو عمل بن کے تیار ہوا، یہ عمل قبول ہو جائے، اس کے لیے اللہ کی رضا سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو عمل ہو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، دکھاوا کے لیے نہ ہو، شہرت کے لیے نہ ہو، نام و نمود کے لیے نہ ہو۔ یہ اجتماع ہو رہا ہے، اس علاقے کے لوگوں کی جانیں اس میں لگی ہے، مال اس میں لگا ہے، وقت اس میں لگا ہے، صلاحیت اس میں لگی ہے۔ یہ اللہ کے لیے چھوٹا یا بڑا کوئی کام ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک گلاس پانی کسی کو پلائیں، وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے پلائیں۔ ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھیں، وہ بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالیں، وہ بھی اللہ کے رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کام ہوگا وہی قبول ہوگا، اور جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہوگا وہ قبول نہیں ہوگا۔ آدمی مزدوری بھائی کے کھیت میں کرے اور دوسرے بھائی سے مزدوری مانگنے جائے تو نہیں ملے گا۔ ہم نے کام جس کے لیے کیا وہی بدلہ دے گا، جو اللہ کے لیے کریں گے اس کا بدلہ اللہ دیں گے، اور جو اللہ کے غیر کے لیے کریں گے اس کے بدلے کے لیے غیر کے پاس جانا پڑے گا، اور غیر کے ہاں کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے جو کریں وہ اللہ کے لیے کریں، جو کریں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں، جو کریں وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں۔ دکھاوا نہ ہو، شہرت نہ ہو، نام و نمود نہ ہو۔ ہم جان لگائیں اللہ کے لیے، مال لگائیں اللہ کے لیے، وقت لگائیں اللہ کے لیے، صلاحیت لگائیں اللہ کے لیے۔ جو کریں وہ اللہ کے لیے کریں تو وہ چیزیں قبول ہوتی ہیں۔ جو قبول ہوگا وہی کرامت ہے، اور جو قبول نہیں ہوگا وہ کرامت نہیں۔ ایمان کی محنت سے، اعمال کی محنت سے، علم کی محنت سے، ذکر کی محنت سے عمل بن کے تیار ہوتا ہے، اور یہ بنا ہوا عمل قبول ہوگا اخلاص۔ اور جو عمل قبول ہو گیا اس میں اخلاص ہے، وہ آخرت میں کام آئے گا جب معاملات صحیح ہوں، اخلاق صحیح ہوگا۔ اگر کسی کو ہم نے ستایا ہے، کسی کو تھپڑ مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کی زمین دبائی ہے،
کسی کا پیسہ مارا ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، غبن کیا ہے، تو اس کے بدلے میں کل قیامت میں نیک اعمال دیے جائیں گے، نیکیاں دی جائیں گی، وہاں بدلہ نیکیاں دی جائیں گی۔ اسی لیے کہا کہ ایک آدمی ایسا ہوگا جو نیکیوں کا پہاڑ لے کے جائے گا، لیکن حق والے اس کے پاس آئیں گے، ماں آئے گی، باپ آئے گا، بیوی آئے گی، بچے آئیں گے، بھائی بہن پڑوسی رشتہ دار سب آ کے کہیں گے ہمارا حق ہے۔ لوگ اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، ہمیں ستایا ہے، ہمیں گالی دیا ہے، ہمیں مارا ہے، میری زمین دبائی ہے، مجھے دھوکہ دیا ہے، غبن کیا ہے، اس کی نیکیاں اس کے بدلے میں دی جائیں گی۔ ایک وقت آئے گا کہ نیکیوں سے وہ خالی ہو جائے گا اور اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا، تب لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈالے جائیں گے، اور جب لوگوں کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے اپنی نیکی سے خالی ہو جائے گا، اور لوگوں کے گناہ کی وجہ سے اس پر فیصلہ جہنم کا ہوگا اور یہ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ اس کے لیے اخلاق کی محنت ہے، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، اور اخلاق کیا ہے اور معاملات کیا ہیں؟ ہم سے لوگوں کو راحت پہنچے، یہ اخلاق ہے۔ مختصر میں، بہت مختصر، ہم سے لوگوں کو راحت پہنچے یہ اخلاق ہے، اور ہم سے کسی کو نقصان نہ پہنچے یہ معاشرت، سماجی زندگی، سماج میں کس طرح رہنا، پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح رہنا۔ ہمارے پڑوسی ہندو بھی ہو سکتے ہیں، مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، سکھ عیسائی بھی ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ پڑوسی بیمار ہے تو ہم اس کی بیمار پرسی کریں، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو۔ پڑوسی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلائیں، پڑوسی پیاسا ہے اس کو پانی پلائیں، پڑوسی بغیر کپڑے کے ہے اسے کپڑا پہنائیں۔ اس سردی میں بغیر اوڑھنا بچھونا کا ہے، اگر آپ سے ہو سکے اس کے لیے اوڑھنے بچھونے کا انتظام کریں۔ اپنے پڑوسیوں کو راحت پہنچانا یہ اخلاق ہے۔ ہم سے لوگوں کو راحت پہنچے، ہم سے لوگوں کو راحت پہنچے یہ اخلاق ہے، اور ہم سے لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے یہ معاشرت ہے۔ ہم سماج میں کسی کو تکلیف نہیں دیں گے، ہمارا رشتہ دار ہے اس کو تکلیف نہیں دیں گے، ہمارا پڑوسی ہے تکلیف نہیں دیں گے، ہم ذات برادری نہیں دیکھیں گے، دھرم نہیں دیکھیں گے، اس کا مذہب کیا ہے، وہ کس ذات کا کس برادری کا ہے، انسان ہے، آدم کی اولاد ہے، تکلیف نہیں دیں گے، راحت پہنچائیں گے، یہ اخلاق ہے۔ تو اخلاق اچھے ہوں گے تو جو ہم نے عمل کیا ہے وہ عمل ہم کو جنت میں لے کے جائے گا، اور اخلاق برے ہیں تو جو ہم نے عمل کیا ہے وہ عمل دوسروں کو دے دیا جائے گا، اور ان کے گناہ ہم پر لاد دیے جائیں گے، اور ہم کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اس اجتماع کے اندر جو اتنا بڑا مجمع جمع ہے، ہزاروں کا یہ مجمع ہے، پورا پنڈال بھر گیا ہے، بلکہ اس کے باہر بھی لوگ ہو گئے ہیں، ایسا اندازہ لگ رہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں، ہم 4 مہینے کے لیے جماعتوں میں جائیں، چلوں کے لیے جماعتوں میں جائیں، اور سب سے پہلے جا کے ہم ایمان سیکھیں، اور ایمان میں جو سب سے بنیادی بات سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم پیار کریں گے اللہ سے، ہم محبت کریں گے اللہ سے، ہم دل میں بسائیں گے اللہ کو، ہم دل میں رکھیں گے اللہ کو۔ مسلمان کے دل میں، ایمان والے کے دل میں اللہ ہوتا ہے،
مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، مومن کا دل اللہ کا گھر ہے، مومن کے دل میں اللہ ہوتا ہے، ہم اللہ کو بسائیں گے۔ اللہ سے محبت پیدا کرنے کے لیے دیکھو میں نے پہلے عرض کیا، بات جہاں سے شروع کی بات جہاں سے شروع کی گئی، ہم نے پہلے عرض کیا ایمان بنانے کے لیے، یقین بنانے کے لیے اللہ کی قدرت کا مذاکرہ، اور اللہ سے محبت کرنے کے لیے اللہ کے احسانات کا مذاکرہ۔ احسانات کا مذاکرہ کریں گے تو اللہ کی محبت آئے گی۔ بزرگوں نے کہا ہے الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے۔ کسی پر آدمی احسان کرتا ہے تو وہ اس کے لیے اس کی محبت دل کے اندر آ جاتی ہے۔ الانسان عبد الاحسان، انسان احسان کا بندہ ہے۔ سب سے بڑا محسن ہمارا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا محسن کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کے احسانات کا مذاکرہ کرتا، اس نے عدم سے ہم کو وجود دیا، ہم نہیں تھے، ہم کو پیدا کیا، ہم کو بنایا، ہم کو آنکھیں دی، ہم کو کان دیے، ہم کو زبان دی، دل دماغ دیا، ہاتھ پیر دیا، زندگی دی، صحت دی، جوانی دی، تندرستی دی، ماں باپ دیے، بھائی بہن دیے، بیوی بچے دیے، زمین جائیداد دیا، چیز سامان دیا، پیسے روپے دیے۔ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کو اللہ نے جان نہ دیا ہو، مال نہ دیا ہو، وقت نہ دیا ہو، صلاحیت نہ دیا ہو، کم یا زیادہ، کسی کو کم کسی کو زیادہ، ہر ایک کو اللہ نے جان دی ہے، مال دیا ہے، وقت دیا ہے، صلاحیت دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں۔ جب اللہ کے احسانات کا مذاکرہ کریں گے تو اس کی محبت آئے گی، اور جب اللہ کی محبت آئے گی تو ہم اس کے شکر گزار ہیں۔ ہم اللہ کا شکر کریں، شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے، ناشکری کرنے سے آدمی اللہ کی پکڑ اور گرفت میں آتا ہے۔ اسی لیے زندگی دی شکر کریں، مال دیا شکر کریں، صلاحیت دی شکر کریں، وقت دیا شکر کریں۔ چھوٹی بڑی جتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو دیا ہے، بارش کے قطروں کی طرح اللہ کی نعمتیں برس رہی ہیں، ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ بارش کے قطروں کی طرح اس کی نعمتیں برس رہی ہیں، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا۔ اللہم لک الحمد، لک شکر۔ یا اللہ، ساری کی ساری تعریفیں آپ کے لیے ہیں اور سارا کا سارا شکر آپ کے لیے ہے۔ اللہ کا شکر کرنا، ہم شکر کریں گے تو نعمتیں بڑھیں گی، تو ہم شکر گزار بندہ بنیں، اللہ کے احسانات کا شکر کریں، اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ تو یہ اللہ کا یقین قدرت کے مذاکرے سے آئے گا، اور اللہ کی محبت یہ اس کے احسانات کے مذاکرے سے آئے گا، اور اللہ کے یقین سے اور اللہ کی محبت سے آدمی دنیا میں بھلی زندگی گزارے گا۔ نہ گھبرانے کی ضرورت ہے، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے، صرف اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ آدمی کمزور ہوتا ہے، کسی طاقتور سے جڑنا چاہتا ہے،
ہم کمزور ہیں، ہم چاہتے ہیں کسی طاقتور سے جڑ جائے۔ طاقتور کون ہے؟ حکومت والے، تخت و تاج والے، فوج ہتھیار والے، مال و دولت والے، چیز سامان والے، کوٹھی کار والے۔ کون طاقتور ہے؟ سب سے بڑا طاقت والا ایک اللہ ہے۔ اس کی طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں ہے، اور اس کی قدرت کے سامنے کسی کی قدرت نہیں ہے۔ بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ اللہ ہے، مالکوں کا مالک اللہ ہے۔ ساری دنیا کے حکومت والے، طاقت والے، فوج والے، ہتھیار والے، چیز و سامان والے، اللہ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اسی لیے ہمیں کس سے جڑنا ہے؟ اللہ سے جڑنا ہے۔ اللہ کے قدرت کا مذاکرہ کر کے ایمان اور یقین بنانا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کا مذاکرہ کر کے اس کی محبت دل میں پیدا کرنی ہے کہ اللہ کی محبت دل میں آ جائے۔ اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی اور ایمان بن جائے گا، ہم اللہ سے جڑ جائیں گے۔ اللہ کی محبت ہمارے ساتھ، اللہ کی محبت اللہ کی نصرت کو ہمارے لیے اتروائے۔ اللہ کی محبت سے اللہ کی نصرت آتی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں، پیسہ نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں، اللہ کے حکموں سے دور ہیں، اللہ کی فرما برداری سے دور ہیں۔ ہمارے پاس سب کچھ ہو اور اللہ تعالیٰ سے تعلق نہ ہو، اللہ کی فرما برداری نہ ہو، اللہ کے حکموں پر چلنا نہ ہو، ہمارے پاس سب کچھ ہو تو ہم خطرے میں۔ جب اللہ زمینوں کو ہلا دیں گے تو کیا ہوگی ہماری کوٹھی اور ساتھ؟ ایک مرتبہ ہم لوگ جماعت میں سنگاپور میں تھے، سنگاپور کے مرکز سے، تو لوگوں نے بتایا کہ یہیں سامنے میں ایک ہوٹل تھا 6 منزلہ، وہاں لوگ غلط زندگی گزارتے تھے، شراب پیتے تھے، عیاشی فحاشی کرتے تھے۔ ایک رات 12-1 بجے 2 بجے اور پورا ہوٹل زمین میں دھس گیا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ آپ چلیے تو آپ لوگ تو دکھائیں۔ انہوں نے کہا یہ برائی کی جگہ کیا دیکھنا، جب اللہ نے اس کو دھسا دیا تو وہاں کیا جانا، عذاب کی جگہ پر کیا جانا۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، مسئلہ یہ نہیں کہ ہم کمزور ہیں، سمجھو اچھی طرح، میں بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں اور احتیاط کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دور ہیں، ہم اللہ سے دور ہیں۔ حالات جیسے کیسے بھی آ جائیں، ہم اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، کوئی ہمارا ایک بال بیکا نہیں کر سکتا۔ جو اللہ کا فرما بردار ہوگا، جو مسجدوں کو آباد کرتا ہوگا، جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوگا، جو حرام اور حلال کو سمجھتا ہوگا، بھلی زندگی گزارتا ہوگا، سنتوں کی اتباع کرتا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سیکھتا سمجھتا اور چلتا ہوگا، اس کا ایک بال کوئی دیکھا نہیں کر سکتا۔ نافرمانوں کے ساتھ اللہ کی حمایت نہیں ہے، نافرمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے، نافرمانوں کے ساتھ اللہ کی نصرت نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا، ہم نے اور آپ نے اپنے پیارے اللہ کو ناراض کر کے رکھا، ہم نے اور آپ نے اپنے پیارے اللہ کو ناراض کر کے رکھا ہے، جو محسن ہے،
جو محسن ہے، جو ہم پر رحمت کرنے والا ہے، شفقت کرنے والا ہے، پیار و محبت کرنے والا ہے، داد و دہش جس کی ہے، وہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ کیوں ناراض ہے؟ نافرمانی کی وجہ سے۔ اتنا بڑا علاقہ ہے اور اتنے سارے لوگ یہاں جمع ہیں، ایمانداری سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے فیصلہ کریں، ہم اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں یا اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم 5 وقت کے نماز کے پابند ہیں، ہم اللہ کے حکموں پر چلنے والے ہیں، ہم اللہ کے فریضے کو ادا کرنے والے ہیں، ہم نافرمانیوں سے بچنے والے ہیں، ہم جھوٹ سے، سود سے، دھوکہ سے، غبن سے، رشوت سے بچنے والے ہیں۔ ہماری زندگیاں نافرمانی کی ہوں اور اللہ کی شفقت اور محبت ہمارے ساتھ ہو، اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 5 وقت مسجد سے آواز لگتی ہے، اللہ ہم کو بلاتے ہیں، آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ میرے پاس۔ ہم اللہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہیں۔ حالات جتنے خراب ہو جائیں، چاہے اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے، چاہے جو بھی ہمارے ساتھ ہو جائے، گزر جائے، ہم مسجد جانے کے لیے تیار نہیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ اتنا بڑا مجمع یہاں بھرا ہوا ہے، 2550 ہزار کا مجھے پتہ نہیں کتنا ہے، اتنا بڑا مجمع یہاں بھرا ہوا ہے، نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے۔ ہم اپنے دل میں جھانک کے دیکھیں، کیا ہم اللہ کے فرمانبردار ہیں؟ کیا ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم حلال اور حرام کے تمیز کے ساتھ گھر میں اور دکان میں رہ رہے ہیں؟ کیا ہم بھلے کام کر رہے ہیں؟ کیا ہم برے کام سے بچ رہے ہیں؟ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، نافرمانی کی زندگی گزار کے، نافرمانی کی زندگی گزار کے اللہ کی مدد کا انتظار کرنا دھوکہ ہے، دھوکہ ہے۔ نافرمانی کی زندگی گزار کے، اللہ کے ناراضگی والے کام کر کے اللہ کی مدد کا انتظار کرنا، اللہ کی شفقت اور محبت کا انتظار کرنا، یہ دھوکہ ہے میرے بھائی، یہ دھوکہ ہے۔ پہلے فرما بردار بنے، پہلے فرما بردار بنے، پہلے اللہ کے فریضے کو زندہ کریں، پہلے گناہوں سے پرہیز کریں، حرام کی ہوئی چیزوں سے اپنے کو روک لیں۔ ہم حرام کام نہیں کریں گے، ہم شراب نہیں پیئیں گے، ہم جوا نہیں کھیلیں گے، ہم عیاشی فحاشی نہیں کریں گے، ہم ناچ گانے کی مجلس میں نہیں جائیں گے، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، ہم کسی کی زمین نہیں دبائیں گے، ہم کسی کا مال نہیں چرائیں گے، ہم حرام کام نہیں کریں گے۔ حرام کام سے توبہ کرنا، ہم اور آپ، میں خود بھی اور آپ، ہم سب اس مبارک مجلس میں توبہ کریں، انشاءاللہ ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ذرا زور سے بولیں، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم حرام کاموں کو چھوڑ دیں گے، منع کی ہوئی چیزوں کو چھوڑ دیں گے، اور ہم اس بات کا ارادہ کریں، نیت کریں، ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے انشاءاللہ، ہم اللہ کی فرما برداری کریں گے انشاءاللہ۔ 5 وقت کی نماز، آج ہم اس مجلس میں عہد کرتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ ہم رمضان مبارک کے روزے رکھیں گے، اللہ نے صاحب نصاب بنایا زکوٰۃ دیں گے، مالدار بنایا حج کریں گے، سچائی، ایمانداری، امانتداری، پرہیزگاری والی زندگی گزاریں گے، اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاکیزہ طریقے پر
چلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھو یہاں اتنا بڑا مجمع موجود ہے، دل ہی دل میں، دل ہی دل میں، دل ہی دل میں، بغیر کسی کو بتائے ہوئے، اپنے پڑوسی کو بھی بتائے بغیر، دل ہی دل میں اگر ہم توبہ کر لیں گے، معافی مانگ لیں گے، اللہ سے جڑ جائیں گے، تو ابھی سیکنڈ نہیں لگے گا، سیکنڈ، میں منٹ نہیں بول رہا، سیکنڈ نہیں لگے گا، اللہ کو ہم توبہ کو قبول کرنے والا پائیں گے، گناہوں کو معاف کرنے والا پائیں گے، اور سیکنڈوں میں جب اللہ ہماری توبہ کو قبول کریں گے اور جب اللہ ہمیں معاف کر دیں گے تو اللہ کی مدد اتر جائے گی، اور یہ باطل اور یہ اللہ کے نافرمان لوگ اور یہ اللہ کے مقابلے پر آئے ہوئے لوگ، جو یہ باطل لوگ ہیں، یہ باطل ہمیں ڈرا رہا ہے، ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ جب ہم اپنے دل کو توبہ کر کے مضبوط کر لیں گے، یہ باطل طاقتیں ہمارا ایک بال بیکار نہیں کر سکتی، ان میں کوئی دم نہیں ہے، ان میں کوئی دم نہیں ہے، باطل بودا ہوتا ہے، ریت کی دیوار ٹکتی نہیں ہے، ریت کی دیوار ٹکتی نہیں ہے، یہ باطل ریت کی دیوار ہے، یہ ٹکے گا نہیں، اس کو موقع ہم دے رہے ہیں اپنے گناہوں سے، اس کو موقع ہم دے رہے ہیں اپنی نافرمانیوں سے، اس کو موقع ہم دے رہے ہیں اللہ سے دوری بنا کر۔ جب اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہو جائے گی اور ہم بھلائیاں کرنے لگیں گے اور برائیوں کو چھوڑنے لگیں گے، تو اللہ کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں، اور اللہ کی قوت سے بڑی کوئی قوت نہیں۔ جب اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہو جائے گی، بدر میں اللہ کی طاقت ساتھ ہو گئی تو فرشتے اتر گئے، فرشتے، اللہ کی طاقت ساتھ ہوتی ہے تو فرشتے اترتے ہیں، ہمارا دین، ہمارا عمل، ہماری نماز، ہمارے دین کی جو شریعت ہے، یہ فرشتوں کو اتروانے والی شریعت ہے۔ ہم کمزور پڑیں گے تو فرشتے اتریں گے، اور فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں، مالک کل اکیلے اللہ ہے، وہ کافی ہے۔ تمام مخلوقات ایک جگہ جمع ہو کر بغاوت پر اتر جائیں تو اللہ کو کیا فرق پڑے؟ اللہ کے سامنے ان کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے سامنے ان کی کیا قوت ہے؟ اللہ کے سامنے ان کی کیا طاقت ہے؟ سارے کے سارے مخلوقات ایک جگہ جمع ہو جائیں، سارے دنیا کی فوجیں، سارے دنیا کا ہتھیار، سارے دنیا کی طاقت و قوت، سارے دنیا کی چیزیں ایک جگہ جمع ہو جائیں، اللہ کی طاقت کے سامنے کچھ نہیں۔ اللہ کی طاقت کو ساتھ کرنے کے لیے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کی فرمانبرداری۔ یہ مجمع یہ عزم کرے، یہ ارادہ کرے کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب بس، اب ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم اللہ کی فرمانبرداری کریں گے۔ جس سیکنڈ میں ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے اور اللہ کی فرمانبرداری کا ارادہ کر لیں گے، اسی وقت اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہمارے لیے خیر کا، بھلائی کا، مدد کا، نصرت کا فیصلہ اللہ کا ہو جائے گا۔ اس لیے ہم خود اور آپ سارے یہ پورا مجمع نیت کریں کہ ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اپنے چھوٹے اور بڑے، ظاہری اور باطنی، جان بوجھ کر کیے ہوئے، انجانے میں کیے ہوئے، یہ پورا مجمع نیت کرے، ہم بھی نیت کریں، ہم اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں اپنے تمام گناہوں سے۔
یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ زور سے بولیں، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما۔ اور ہم عہد کریں، نیت کریں، یا اللہ ہم آپ کی فرما برداری کریں انشاءاللہ۔ یا اللہ ہم آپ کی فرما برداری کریں گے، ہم 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے، رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے، اللہ نے صاحب نصاب بنایا زکوٰۃ دیں گے، مالدار بنایا حج کریں گے، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑ دیں گے، بچیں گے، اور اللہ کی فرما برداری کو اختیار کریں گے، اور سنت والی زندگی کو اختیار کریں گے۔ دیکھو سنت والی زندگی کیا ہے، اس کو سمجھو اچھی طرح۔ سنت والی زندگی کیا ہے؟ ہم بندے ہیں اور اللہ ہمارا مالک اور خالق ہے، ہم عبد ہیں وہ معبود ہے، ہم مخلوق ہے وہ خالق ہے۔ بندہ اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے اور اس کو اللہ سے محبت کرنا چاہیے۔ کیا بھائی بندے کو اللہ سے محبت کرنا چاہیے نا؟ ارے بولو نا، ہمیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ تو بندہ اللہ سے محبت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن اللہ کی ذات اتنی بڑی ہے اور وراء ورا ہے، کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ اللہ سے محبت کرنا بندہ چاہے گا، کوشش کرے گا، لیکن اللہ سے محبت کرنے میں اس کو محنت کرنی پڑے گی، کوشش کرنی پڑے گی۔ لیکن ایک دوسری ترتیب ہے جو آسان ہے، وہ آسان ترتیب کیا ہے کہ اللہ ہی ہم سے محبت کرنے لگے، ہم اللہ سے محبت کریں، یہ ایک ترتیب ہے۔ اللہ ہم سے محبت کریں، یہ دوسری ترتیب۔ اللہ ہم سے محبت کریں یہ آسان ہے، اللہ ہم سے محبت کریں یہ کیسے ممکن ہوگا؟ یہ اس طرح ممکن ہوگا کہ جو آقا و مولا تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع کرے گا، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے پیار کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارا دلار کریں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کریں، تو ہم آقا کی سنتوں کی اتباع کریں۔ آقا کی سنتوں میں اللہ کا پیار۔ علماء نے لکھا ہے کہ سنتوں میں ایک کشش ہے، سنتوں میں ایک جاذبیت ہے۔ جب آدمی آقا کی سنتوں کی اتباع کرتا ہے تو اللہ اپنی طرف اس کو کھینچ لے۔ ہماری زندگی سنت والی ہوگی تو اللہ تعالی ہم کو اپنی طرف کھینچ لیں گے۔ عبادات کی سنت عبادات میں، معاملات کی سنت معاملات میں، معاشرت کی سنت معاشرت میں، اور اخلاق کی سنت اخلاق میں، چھوٹی سے چھوٹی سنت میں اتنا نور ہے جتنا ساتوں زمین آسمان میں نور ہے۔ چھوٹی سے چھوٹی سنت میں اتنا نور ہے جتنا ساتوں زمین آسمان میں نور نہیں ہے۔ آقا کی سنتوں کو اختیار کرو، تمام مسائل حل ہو جائیں گے اور اللہ اپنی طرف کھینچ لے گا۔ یہ سنتیں کیا ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے نکلا ہوا عمل ہے۔ ہر سنت وہ ہے جو آقا کی ذات اقدس سے نکلا ہوا ہے،
اور آقا کی ذات کون سی ذات ہے؟ آقا کی ذات وہ ذات ہے کہ سارے مشتاق ہیں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے، سارے انبیاء مشتاق ہیں اور اللہ خود مشتاق ہے آقا سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اللہ خود مشتاق ہے آقا سے ملاقات کرنے کے لیے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا کو معراج میں بلایا، تمام انبیاء کی امامت آپ نے بیت المقدس میں کیا، اور پھر آپ کا سفر بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا تک کا ہوا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اللہ نے قریب کیا، اور اتنا قریب کیا، اتنا قریب کیا جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر آقا نے انہی آنکھوں سے، یہ جو دنیا کی آنکھیں ہیں، ان آنکھوں میں اللہ نے اتنی طاقت بخشی کہ انہی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر کتنا قیمتی ہے، آپ کا جسد اطہر کتنا قیمتی ہے کہ اللہ نے بلایا ہے اپنے پاس، اور انہی آنکھوں سے اللہ نے اپنی زیارت کرائی ہے۔ تو اس جسد اطہر سے، اس جسم اطہر سے نکلے ہوئے اعمال، سنتیں ہیں، وہ کتنی قیمتی ہیں۔ جس کی زیارت کے لیے اللہ نے بلایا، اس جسد اطہر سے نکلے ہوئے اعمال جن کو ہم سنت کہتے ہیں، یہ کتنی قیمتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے پیار کرے، اللہ ہم سے دلال کرے، اللہ ہم سے محبت کرے، تو ہم آقا کی سنتوں کو اختیار کریں، جو کریں سنت کے مطابق کریں۔ یہ مجمع اس بات کی نیت کرے کہ آج سے جو کریں گے سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ بولیے انشاءاللہ۔ آواز بہت دھیمی ہے۔ ہاں، ہم آقا کی سنتوں سے محبت کریں گے اور آقا کی سنتوں کو ادا کریں گے، اللہ ہم سے پیار کرے گا، اللہ ہم سے دلال کرے گا، اور جس سے اللہ پیار کرے گا اور جس سے اللہ دلال کرے گا، اس کائنات کی کوئی طاقت اس کا ایک بال بیکار نہیں کر سکتی۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم اللہ کے حکموں پر نہیں ہیں، اور ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم آقا کی سنتوں پہ نہیں ہیں۔ اس لیے پورا مجمع نیت کرے کہ ہم اللہ کے حکموں کو سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ کے حکم پر آنے کے لیے اور آقا کی سنتوں پر آنے کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ پورا مجمع نیت کرے کہ ہم اپنی زندگی بنائیں گے انشاءاللہ، اور اس زندگی کو بنانے کے لیے 4 مہینہ مانگا جاتا ہے کہ ہم 4 مہینے کی نیت کریں انشاءاللہ۔ کل سے جماعتیں نکلیں گی، 4 مہینے کی جماعتیں نکلیں گی، 40 دن کی جماعتیں نکلیں گی، اللہ کے راستے میں جائیں گی۔ یہ پورا مجمع نیت کرے کہ ہم 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھو جائے گا وہ جس کو اللہ لے جائیں گے، کوئی چاہ کے بھی نہیں جا سکتا، جائے گا وہ جس کو اللہ لے جائیں گے۔ پورا مجمع اسی طرح سکون سے بیٹھا رہے، پورا مجمع نہ بات کرے، نہ حرکت کرے، نہ ہلے ڈولے، نہ اٹھے، پورا مجمع سکون سے بیٹھا رہے۔ اللہ جس کو لے جائے گا جائے گا، اور جن کے دل میں یہ بات آ گئی ہو کہ میں زندگی بنانے کے لیے
اللہ کے حکموں کو سیکھنے کے لیے اور اللہ کے حکموں پر چلنے کے لیے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنے کے لیے اور اس پر چلنے کے لیے اس کی مشق کے لیے ہم 4 مہینے کے لیے جائیں گے۔ وہ کھڑا ہو کے اپنے ناموں کو پیش کریں۔ تشکیل کے جو احباب مجمع میں پھیلائے گئے ہیں، جگہ جگہ تشکیل کے لوگ ہوں گے، وہ اپنے کاپی اور قلم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور پیار محمد سے پوچھیں 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے، 40 دن کے لیے کون تیار ہے۔ جس بستی سے، جس گاؤں سے جماعتیں بن کے آئیں گے وہ اپنی جماعت بتائیں۔ میرے گاؤں